دوستوں، جو کچھ ہوا وہ نہ پاکستان کی محبت میں ہوا اور نہ ہی عوام کے لیے ہوا، بلکہ دکھ یہ تھا اس شخص کو کہ وہ الیکشن میں ہارا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے صاحبزادے بھی ہارے۔ ہارنا تھا اس لیے کہ جب عوام اٹھ کھڑی ہو تو ہارنا ہی پڑتا ہے۔ عوام نے اس دفعہ جس جوش اور جذبے کے ساتھ ووٹ دیا، الیکشن میں حصہ لیا، اس کا مقصد یہی تھا کہ جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اس ٹینشن کو جو عوام برداشت کر رہی ہے، اس تکلیف کو عوام اپنے ووٹ سے شاید کم کر سکے۔ اور اسی ایک ایک ووٹ نے جو عوام نے دیا، یہ فیصلہ کر لیا کہ تقدیر کو کیسے بدلا جا سکتا ہے، اور وہ بھی کسی ریاست کی تقدیر کو۔ الیکشن کا جو رزلٹ آیا وہ کسی کو منظور نہیں تھا۔ کسی میں کون ہے، کسی میں وہ ادارے ہیں، وہ لوگ ہیں، وہ افراد ہیں جو عوام کو نہ خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں نہ پاکستان کو۔ لہٰذا ڈھول پھٹ گیا، ڈھول کا پول کھل گیا، اور جب ڈھول بجا تو ڈھول بولا بھی۔ حالانکہ پھٹا ہوا ڈھول کبھی آواز نہیں کرتا، لیکن جو شخص برداشت نہیں کر پایا، راز کو راز نہیں رکھ پایا، اس نے جب گفتگو کی تو ایک چینل پہ بات کرتے ہوئے بتایا کہ حالیہ انتخاب میں جو کچھ ہوا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن انتخابی چوری ایک ایسا عمل ہے جس کا گواہ پیش کرنا دشوار ہوتا ہے۔ جس طرح سے یہ چوری ہوئی ہے وہ پوری ایک کہانی ہے، اس کہانی کو کہنا پڑے گا، اور اس کے جو کردار ہیں وہ مختلف کردار ہیں اور اپنا اپنا کردار انہوں نے ادا کیا ہے۔ جس شخص نے یہ باتیں کی اس نے مزید یہ بھی کہا کہ ہم نے الیکشن کو باقاعدہ طور پر مسترد کر دیا ہے اور ہم اس کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر چکے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا، انہوں نے سے مراد یہ اس پھوٹے ہوئے ڈھول نے یہ بھی کہا کہ الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کے خلاف ہم سڑک پر احتجاج کریں گے، اور ہم جو فیصلے ہیں اسے میدان میں کریں گے، ہم کسی ایوان میں نہیں کریں گے۔ ان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ تمام دوست جانتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کے خلاف عدم اعتماد کے حق میں نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہے تمام دوست اور وہ تمام بڑے یہ جانتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کے خلاف کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور یہ جو عدم اعتماد کی تحریک تھی یہ پیپلز پارٹی چلا رہی تھی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل ریٹائر حمید میرے پاس آئے اور کہا کہ سسٹم کے اندر رہ کر آپ جو چاہیں کریں، ہمیں اعتراض نہیں ہوگا، لیکن سسٹم سے باہر جا کر کام نہیں کرنا ہے۔ میں نے اس سے انکار کر دیا تھا، لیکن جب پی ٹی آئی کے لوگ ایم کیو ایم بی اے پی ٹوٹ کر آئی تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پاس اکثریت ہے۔ اس کے بعد ان شخصیت نے، جن کی یہ گفتگو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، مزید یہ کہا اگر اس وقت میں عدم اعتماد سے انکار کرتا تو کہا جاتا کہ مولانا نے عمران خان کو بچا لیا۔ یہ جو ساری گفتگو ابھی آپ نے سنی یہ مولانا فضل الرحمان نے کی ہے۔ ان کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے، اور یہ عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے جو کچھ ہوا یہ اس کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے، جس میں یہ بھی شامل تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ اس وقت میں نے ان کی بات سن لی، ان کو انکار نہیں کیا، ورنہ وہ مجھے کہتے کہ مولانا نے عمران خان کو بچا لیا۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا کہ عدم اعتماد سے متعلق جو تحریک چلائی گئی اس میں ہمارا رابطہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ سے تھا اور جنرل فیض سے تھا، اور یہ سب ہمارے رابطے میں تھے، اور ان کی موجودگی میں سب کو بلایا گیا اور سب کے سامنے کہا گیا کہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے۔ جب یہ تمام اتحادی جو پارٹیز تھیں ان کے سامنے یہ بات آئی ہمیں معاشی مشکلات کا سامنا ہے، تو انہوں نے یہ بات کی وہاں پر کہ ان مشکلات کی وجہ سے ہی یہ بطور دلیل کہا جا رہا تھا کہ شہباز شریف کی حکومت 1.5 سال میں کچھ ڈیلیور نہیں کر سکی، مہنگائی بڑھتی چلی گئی، معاشی مسائل صرف پارٹیز کے لیے نہیں ہیں، سب کے لیے ہیں۔
جب مولانا فضل الرحمان سے تحریک انصاف کے بارے میں پوچھا گیا کہ پی ٹی آئی کے وفد سے ممکنہ ملاقات کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے یا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب بات ہوگی اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا جواب دینا ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ دماغ کا فرق ہے جو ختم ہو سکتا ہے۔ اسمبلی میں ہم تحفظات کے ساتھ جا رہے ہیں، اس لیے وزارت عظمیٰ یا دیگر عہدوں کے لیے کسی جماعت کی حمایت نہیں کریں گے۔ مولانا نے مزید کہا، حکومت بنانے کے لیے جو حکمت عملی اختیار کی جا رہی ہے میں اسے کامیاب حکمت عملی نہیں سمجھتا، لیکن اگر انہوں نے فیصلہ کیا ہے تو اس کے اچھے برے کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ یہ جو تمام گفتگو سنی آپ نے، یہ مولانا فضل الرحمان نے مختلف اینکر سے اور چینلز پہ کی، اور رات گئے یہ خبر آئی، مولانا نے راز افشا کیا، انہوں نے ڈھول کا پول کھول دیا اور سب کچھ بتا دیا کہ ان سب نے مل کر عمران خان کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف جو کچھ کیا تھا، اور اس کے بعد جو افراتفری، انتشار اور معاشی بدحالی، بلکہ معاشی ہی نہیں، سماجی بدحالی، ثقافتی بدحالی، ہر لحاظ سے بد تہذیبی، بدتمیزی اور پریشانی کا سامنا پورے ملک کو کرنا پڑا، ایک ایک فرد کو، ایک ایک شعبے کو اس سے گزرنا پڑا، اور یہ لوگ تو بس یہی سمجھتے رہے کہ ہم جس مقصد کو لے کے چلے ہیں وہ مقصد ہم پالیں گے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عمران خان سیسا پلائی دیوار بن جائے گا۔ ان کا عمران خان کے حوالے سے تو پلان غلط ہو گیا اور معاملہ طول پکڑتا چلا گیا، مجبوراً ان کو الیکشن کروانا پڑا، اور پھر عوام نے جو اپنا ووٹ دیا، اس ووٹ نے بہت سے برجوں کو گرا کے رکھ دیا، ہلا کے رکھ دیا۔ عدم اعتماد کی تحریک کے دوران جن افراد کی آپس میں بات چیت ہوئی تھی، یہ کیا کرتے تھے کہ مولانا کو اس میں شامل نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ جب زرداری صاحب اور ادھر سے لندن سے نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز جب دبئی میں موجود تھے تو انہوں نے مولانا کو وہاں مدعو نہیں کیا تھا، اور مولانا کو یہ شکوہ ہے، مولانا فضل الرحمان کے دل کے اندر، دماغ کے اندر یا دل کے گوشے میں کسی یہ بات ہے کہ ان کو الگ ہٹا کے، ان کو الگ کر کے سب اپنے اپنے حصے کا پلاؤ کھائے چلے جا رہے ہیں، تو کیوں نہ میں اس راز کو افشا کر دوں کہ یہ کھچڑی کن کن لوگوں نے مل کے پکائی تھی اور کہاں کہاں پکی تھی، اور اس کے پیچھے کیا کیا مقاصد تھے اور کون کون سی ترکیبیں استعمال کی گئیں۔ عمران خان کی شخصیت نے جس طرح ڈٹ کر ان حالات کا مقابلہ کیا اور جس طرح انہوں نے جھکنے سے انکار کر دیا، اسی وجہ سے مولانا کو شاید یہ محسوس ہوا کہ اب اس فریم میں، سیاست کے اس فریم میں، کھچڑی کی اس پتیلی میں وہ کہیں فٹ نہیں آ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ راز افشا کر دیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے مولانا قابل اعتبار نہیں ہے، کسی کا یہ کہنا ہے کہ مولانا نے اپنے حوالے سے یہ بات کی ہے، انہیں الیکشن میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے علاوہ انہیں اپنے صاحبزادے کے ہارنے کا بھی غم ہے۔ لیکن دوستو، مولانا نے جو راز کھولا ہے وہ ملک کے حوالے سے بہت اہم ہے، اور جو لوگ ان تمام معاملات پہ نظر رکھتے ہیں، جانتے ہیں عمران خان کے حوالے سے جتنی عدالت میں سماعتیں ہوئی ہیں اس میں کیا کیا گفتگو کی ہے، تو وہ اس بات کا احساس رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے کھلے بندوں قمر جاوید باجوہ کا نام آتا رہا ہے، لیکن جب مولانا فضل الرحمان کا ڈھول پھٹا تو قمر جاوید باجوہ کا نام کھل کر سامنے آ گیا کہ وہ اور ریٹائرڈ جنرل فیض اس معاملے میں شامل تھے، یعنی عمران خان کو گرانے میں۔ ان کا جو مقصد تھا وہ تو اپنے مقصد پہ پورے نہیں اتر سکے، لیکن جو عوام کو تکلیف ہوئی اور جو ملکی حوالے سے معاملات مقدر ہوئے، ماحول خراب ہوا، مثال کے طور پر نیٹ جب بند کیا جاتا ہے، انٹرنیٹ، تو اس کے اربوں میں نقصان اٹھانے پڑتے ہیں، اور جو آن لائن کام کرتے ہیں وہ آپ کے آسرے پر نہیں ہے، ریاست کے آسرے پہ نہیں ہے، وہ اپنے ذاتی حوالے سے جی رہے ہیں، اور اب کھل کے پتہ چل گیا کہ کن اداروں نے، کن لوگوں نے، کن شخصیات نے، جنہیں سیاستدان کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، یہ سارے معاملات طے کیے اور چلائے، لیکن ان کی جو گاڑی ہے وہ راستے میں آ کے خراب ہو گئی، اور اس معاملے میں سب بڑے پکے تھے، چھپائے بیٹھے ہوئے تھے، دبائے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن مولانا فضل الرحمان نے ان کا راز افشا کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں
آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ آگے چل کے جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ مکافات عمل کا سلسلہ چلے گا، جس نے جو کیا ہے اسے بھگتنا پڑے گا۔ اداروں سے وابستہ شخصیات نے اپنی پسند ناپسند اور اپنے دل اور دماغ کے بغض کو جس طرح سے نکالا ہے عمران خان پہ، اس کی پارٹی پر، اسے تو کوئی نقصان نہیں ہوا، وہ تو جیل بھگت رہا ہے، کاٹ رہا ہے، لیکن اس میں عوام کا بہت نقصان ہوا ہے۔ اور پھر بھی جو یہ ڈھول پھٹا ہے ابھی مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے، اس کے پیچھے بھی وہ مینڈیٹ ہے جو عوام نے الیکشن کے دن دیا ہے، اور جس طرح سے ووٹ کی پرچیاں سڑکوں پہ اور ووٹ کے ڈبے سڑکوں پہ پڑے ہوئے اور لات مارتے ہوئے مختلف ویڈیوز میں دیکھے گئے ہیں، تو یہ عوام کی جو امانت تھی ووٹ کے حوالے سے، جو امانت تھی جو عوام نے دی تھی اپنا حق استعمال کرتے ہوئے، اس ووٹ کو بجائے عزت دینے کے لیے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، اس ووٹ کی بے عزتی کی اور ابھی مزید عوام کو لوٹنے، ملک کو برباد کرنے کے در پہ ہیں۔ لیکن مولانا نے جو یہ پول کھولا ہے تو شاید کوئی آسان راستہ نکل آئے اور پاکستان کے لیے، عوام کے لیے آسانی ہو جائے۔ ہمیں اپنی سرزمین سے مطلب ہے، ہمیں اپنے عوام سے مطلب ہے۔ پاکستان ہمارا گھر ہے، اگر گھر میں افراتفری ہو تو گھر کا ایک ایک فرد بے سکون ہوتا ہے، نہ صرف گھر کا فرد بے سکون ہوتا ہے بلکہ اس کا پورا خاندان، اس کے اڑوس پڑوس بھی پریشان ہوتے ہیں اور متاثر ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے پھوٹے ہوئے اس ڈھول کو کوئی سیتا بھی ہے یا یہ ڈھول مزید بہت کچھ راز افشا کرے گا، اور ہم اس انتظار میں ہیں کہ یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے۔ دعا گو رہیے ملک کے حالات، عوام کے حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ایک ساتھ جاری رہے۔